والمظلومين خصوصا على السيدة الجليلة الكريمة الطاهرة المطهرة المخدومة المغصوب حقها والمكسور ذلها والمعلوم قدرها والمجهول قبرها والمظلوم بالها والمقتول ولدها التي قالت بعد شهادة أبيها ماذا على المجتمع تربة أحمدا الله يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب الله والنهار صبت على الأيام سرنا لياليا تطہیر دی پلی سیڑ میڑی تطہیر دی چادر پاکے آرونی خبر نبی تے بی بی دوہا بچڑیاں نو گھر لاکے وین کڑا کیتے میڈی سینڈے لل مودات فی القربہ بابا آپ کیوں فرما کے آج بچڑی تیڑی تھاک پئیے تیڑی سند پرزے چاہ کے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حبی وحب اہل بیتی وقراءۃ القرآن صبر محمد اللہم صل علی محمد پھر بھی زمانہ بول کر فرمائیں ذکر صلوات اللہم صل علی محمد سب سے پہلے تو اپنے برادر عزیز و احترام مولانا سعد علی صاحب خدمت میں ان کے جوان سال بھائی کی اچانک اور علامات وفات کی مناسبت سے تعزیت تسلیت پیش کرتا ہوں. اس دعا کے ساتھ خدا متعال اس جوان کو مظلوم کربلا کے جوان کی شفاعت نصیب فرمائے اور شہدائے کربلا کے جوار میں اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے اور ان کو اور ان کے پدر گرامی کو کہ واقعی سخت ایک بات کے لیے اپنے جوان بیٹی کی موت کا صدمہ خدا نے صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت یہ کہ ہمارے لیے
اس طرح کے صدمات کو برداشت کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے کہ جب ہم ان مناسبتوں سے ذکر کربلا کرتے ہیں، ذکر مصائب اہل بیت کرتے ہیں، جب ان کے مصائب انسان سنتا ہے تو یقین کرے انسان کو اپنے مصائب گیچ اور بیچ محسوس ہوتے ہیں، اور بڑی آسانی سے انسان بڑی سے بڑی مصیبت سے گزر جاتا ہے اور اسے آسانی سے برداشت کر لیتا ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خدا نے ایسے گھرانوں پیدا کیا جہاں پر حب اہل بیت موجود ہے، کہ جہاں پر ہم اپنی ہر مصیبت، ہر دکھ درد کو بڑی آسانی سے بھلا لیتے ہیں جب ہمارے سامنے اہل بیت کے غم سامنے آتے ہیں۔ اور اچھی رسم ہے، بلکہ عبادت ہے بہت بڑی۔ انسان بلکہ فرامین ہے، معصومین آپ کے سامنے ہے۔ مظلوم کربلا کے ارشاد آپ کے سامنے کیا فرمایا کہ اے میرے شیعو، شیعتی مہما شربتم ما عزم فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فانتمون۔ جب بھی سنو کہ آپ غربت میں دنیا سے چلا گیا، شہید ہو گئے، مارا گیا ہے، دنیا سے ویسے چلا گیا ہے، اس پر ہونے سے پہلے مجھے رو۔ کیوں؟ پھر بعد مولانا سارے شاہ مولانا کی فرمائے کیا وجہ کیا ہے؟ خود فرماتے ہیں نا قدیر الحبرہ، میں تو خود اشکوں کا مختوم ہوں، میں ہنسوں کا مختوم ہوں۔ جو مومن مجھے یاد کرے گا بے سخت اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ۔ تو بھائی یہ خود معصومیت کے ارشادات ہیں کہ اپنے مصائب جو ہیں، اپنے مصائب جو ہیں ان کے وقت اس وقت کس کو یاد کریں؟ اہل بیت کے مصائب کو یاد کریں۔ اپنی خوشی کے وقت بھی اہل بیت کی خوشی کو یاد کریں، اپنے غم کے وقت بھی اہل بیت کے غم کو یاد کریں۔ ایک دفعہ تمام مرحومین بالخصوص علماء صلاح شہداء نظام ذاکرین وعظین شعراء خطبہ بالاخص امام بالخصوص خمینی شہید حسینی اور بطور خاص بالاخص برادر عزیز اور جماعت کے بھائی مرحوم یاسر عباس کے درجات کی رسول یہ ایام فاطمیہ ہیں، سید کونین سلام اللہ علیہ کی علامات شہادت کے ایام ہیں۔ اگرچہ جو موضوع میں سوچتا رہا اور اس پر مطالعہ بھی کرتا رہا، اسی موضوع پر چند معذرات عرض کی جائیں، لیکن وہ وقت وقت زیادہ چاہیے تھا، اور ظاہر مجلس کا جو دیکھا جائے ٹائم میں دیا گیا تو وہ تھا 1 سے 2 بجے، اس طرح سے میرے پاس 10 منٹ باقی ہوئی تھی مجلس اس ٹائم کو دیکھا جائے۔ لیکن میں ویسے بات وقت ایسے اس وقت زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہو جا سکتا، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ موضوع ذہن میں تھا کہ واقعی اس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے۔ اگرچہ اعجاز کا دوسرے علماء کرام فرمائیں سے میری محترم ہے، قابل احترام و اکرام ہے، آپ کے لیے کوئی نئی چیز بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن ذہن میں یہی تھا چونکہ ایام کی مناسبت سے کہ آخر پیغمبر خدا کی رحلت کے بعد اور شہادت کے بعد آخر کیا کیا گیا انسان کے لیے شیعہ سنی والی بات نہیں ہے۔ میں بحثیت سنی شیعہ سوچوں، کوئی اور بحثیت ہے سنی سوچے، بحثیت مسلمان سوچنا چاہیے۔ اگر آپ پیغمبر خدا کو رسول مانتے ہیں تو سوچنا چاہیے آخر پیغمبر خدا کی شہادت کے بعد آخر کیا ظلم اٹھائے گئے، کیا ظلم مستم اٹھائے گئے کہ پیغمبر خدا کی ساری وصیتیں، ساری نصیحتیں، ساری سفارشات جو کر کے گئے تھے اپنے اہل بیت کے بارے میں، مولا کائنات کے بارے میں، اپنی اکلوتی بیٹی کے بارے میں، اپنے نواسوں و نواسی کے بارے میں، وہ ساری وصیتیں کیوں یکسر بھلا دی گئی؟ ہماری کتابوں میں سب کچھ نہیں ہے، اہل سنت کی اپنی کتابیں موجود ہیں، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ بات شیعوں کی ہے، ہم شیعوں کی کتابیں جا کر کیوں پڑھیں؟ چونکہ شیعہ اس بات کا نہیں، ہم اس بات کو نہیں، بات شیعہ کی نہیں ہے۔ شیعہ سنی تمام کتابوں میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی، اگر صرف ہماری باتیں ہوتی تو کہہ سکتا تھا؟ شیعوں نے خود اپنی شیعوں کا اہل مسلک ہے، مکتب ہے، فرقہ جسے کہا جاتا ہے، اگرچہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ شیعہ وہی ہے کہ حضور لے کر آئے تھے۔ اسلام اور شیعہ الگ الگ نام ہیں، نام دو ہیں، لیکن چیز ایک ہی، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر مثلا صرف ہماری کتابوں میں ساری باتیں ہوتی تو کہہ سکتا، ہم بھی کہتے ٹھیک ہے ہماری کتابوں میں جہاں کتابوں میں نہیں تو ہم نہ مانیں، آپ مسلمان ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ نہیں مانتے تو بے شک نہ مانیں، کیونکہ ہماری کتابوں میں آپ کتابوں میں چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن مزے کی بات یعنی لفظ شدید ادا سے ہو رہا، حق کی بات یہ ہے کہ جو باتیں ہمارے ہاں ساری باتیں ہم کی ہاں موجود ہیں،
کتابیں موجود ہیں آپ کے سامنے، ہمارے علماء نے ضبط کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، محنت کی ہیں، اہل سنت کی اپنی کتابوں کے سارے حوالات جات دے کر سب کچھ لکھ ڈالا ہے کہ دیکھ کل کو یہ نہیں کہ مسئلے صرف آپ کتاب موجود ہے۔ تو لہذا بحثیت مسلمان کہ ہمارا فرض نہیں بنتا ہے کہ پیغمبر خدا نے اتنی زیادہ حدیث بیان فرمائی محبت اہل بیت کے بارے میں، بار بار فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرنا، محبت کرنا۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی قل لا استغفر لکم الا المودۃ، تو یہ ساری جو حدیث حضور نے بیان فرمایا آیات نازل ہوتی رہی، وہ ساری آیات روایات کو سب کچھ کچھ کیوں ڈالتے ہیں کہ پیغمبر خدا کی رحمت کے فوراً بعد ایک ہوتے سال بعد ہم واقعی کربلا تو گاتے ہیں، آج کربلا تعجب، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ پیغمبر خدا کی شہادت 50 سال بعد ایک دل خراش واقعے کو ہونا، دل دوز واقعے ہونا، وہ اتنا تعجب کی بات نہیں۔ اس لیے 50 سال گزر چکے، ہو سکتے لوگ ان حدیث کو بھلا چکے، پیغمبر خدا نے جو کچھ فرمایا تو ہو سکتے بھول چکے، کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو جناب زہرا کے مسئلہ میں یہ تو زیادہ عرصہ نہیں گزرا، یعنی دن میں نہیں گزرے، ہفتے مہینے میں نہیں گزرے، کوئی انسان کے مہینے گزر چکے تھے، سال۔ روایت کے مطابق 45 سے بیوی زندہ رہی، کم از کم 45 دن کی روایت یا 75 یا 95 دن بھی ہو تو 3 ماہ 5 دن کو زیادہ عرصہ نہیں ہے۔ وہ آخر ممکن ہے واقعی انسان سوچ سکتے ہیں، ہو سکتے ہے کم ترین عرصے میں وہ ساری حدیث کو بھلا دیا گیا، آیات کو بھلا دیا گیا۔ یعنی بہت بڑی واقعہ لمحہ فکریہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے، سوچے اس سے آخر وجہ کیا ہے۔ 3 ماہ 5 دن میں رسول خدا کی بیٹی دنیا سے چلی گئی، اور یہ کہہ کر کہ بابا ماذا بیوی گئی، مسئلہ اپنے سامنے اتفاق سے نہ جانے کیوں سے اس طرف جا رہے ہیں کہ بیوی کی شہادت کے ایام ہے، یہ بھی چاہتی ہیں اپنے باپ کی پاکی سے تو کی خواب اٹھاتی ہیں، سونگتی ہیں بیوی اپنے بابا کی خواب کو، خوشبو لیتی ہے اپنے بابا کی تربت کی، اور ظاہر لگتا ہے شروع کے ایام ہے، اس لیے بات ابھی چلنے کافی نہیں رہی تھی، شروع کے ایام ہے یا کچھ چل سکتی تھی۔ بیوی جاتی ہے اپنے بابا کی خاک قبر مطہر پر اور خاک اٹھا کر اپنے دہن مبارک کے نزدیک لے کر جاتی ہے، اس کو سنتی ہیں اور یہ جملے فرماتی ہیں، بابا ماذا علی المشتم تربت اللہ یشم مد السماء الغالیہ، بابا صبت علیہ مصائب اللہ صبت علی الاشیاء السر علیہ۔ اگر کیا وجہ ہے کہ رسول خدا کی اکلوتی بیٹی یہ جملے فرما رہی ہے ایمان میں، صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، معصوم ہے، نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ مبارک نہیں کر رہے ہیں، ہو سکتے ہیں مجھے ایسا کوئی شخص مصیبت مجھ پر آئے میں 1000 گنا بڑھا کے پیش کروں تو مجھ پر اتنی بڑی مصیبت آئے، وہ تو معصوم ہے، عین حقیقت بیان فرماتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا مبارک فرماتی ہے، اس لیے ہو نہیں سکتے معصوم ہے۔ اگر سوچنے کی بات ہے کیا ہوا پیغمبر خدا کی شاکر تھوڑے دن بعد اتنی مصیبتیں بیوی پر اٹھائی گئی، اکلوتی بیٹی، کوئی کہے 4 بیٹی تو ٹھیک مان لو 4 ہی، کہ کسی اور پر مصیبت نہیں بنائی گئی، کسی ایک پر کیوں اٹھائی گئی، کسی اور پر ظلم مستم کا نشانہ نہیں بنایا گیا، کسی ایک کو کیوں بنایا گیا نشانہ کیوں بنا، وجہ کیا؟ ابھی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، دوسرا حدیث اور کر رہی ہوں، چند لکھن لائق ہے کہ حدیث کی روشنی میں صرف محبت کی چند بار شروع پڑھنے کے وقت نہ ہو، لیکن ایسا کرنا چاہتا ہوں کیا ہوتا ہے، کیا سوچنے کی بات نہیں ہے؟ یہ حدیث نبی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، میں لکھ کر لایا ہوں لیکن شاید پہلے کے اسکار چونکہ وقت کم ہے، فرماتے ہیں مومن ہو ہی نہیں سکتے، لا یؤمن حق، کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے حتی اکون احب الیہ من نفسہ، جب تک کہ میں اس کے خود اس کے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اہل سنت کے حدیث موجود ہے، ہمارے یہاں چند حدیث نمبر لکھا ہے جو دونوں یہاں موجود ہے، شیعہ سنت کے موجود ہے، فرماتے ہیں لا یؤمن عبد، کوئی شخص اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہوں، وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور میرے اہل بیت اس کے نزدیک اس کے اپنے اہل بیت زیادہ عزیز نہ ہو، وَإِتْرَتِي، ایک خاص لفظ عطرتی فرمایا نا، اس نے ایک پر اکتفا نہیں کیا، وَإِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ إِتْرَتِهِ، میری عطرت اس کے نزدیک اس کے اپنی عطرت سے زیادہ محبوب نہ ہو، وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، اور میری ذات اس کے نزدیک اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ فیصلہ فرما کے جا رہے ہیں، اصل مومن نہیں ہو سکتے، اصل مومن ہے ہی نہیں
کہ جس کے نزدیک میں اس کے اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہوں، میرے اہل بیت میری عطرت اس کے نزدیک اپنے اہل و عیال سے اپنی عطرت سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اگر واقعی ہم خود مدعی ہیں، ہم سب سارے مسلمان اس بات کے دعوے دار ہم اہل بیت کے، ہم پیغمبر خدا کے عاشق ہیں، ہم پیغمبر خدا کے محب ہیں، اگر عشق رسول ہو زندگی فضول ہے، ہمارے نعرے لگائے جائے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے میں پیغمبر خدا پر جان نثار کروں، نعرے لگاؤں، ذرا یہ اگلے الفاظ دیکھیے کیا فرما کرتے، جب تک اس میرے اہل بیت اس کے نزدیک اس کے اپنے اہل بیت سے عزیز نہ ہو وہ شخص اس مومن کہلانے کا حقدار، جب تک میری طرح اس کی اپنی طرح زیادہ حقدار محبوب نہ ہو وہ شخص مسلمان کہلانے کا حقدار، ایمان کے مومن کہلانے کا حقدار۔ تو ذرا خود سوچنے کی بات، آج کی ساری کتابیں باتیں جو کہ اہل سنت کی اپنی کتابوں پر سوچنا نہیں چاہیے، ایک ویسی مسلمان کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی شخص میری بیٹی کی شان میں بصارت کرے، اس حدیث کی روشنی میں کیا ہونا چاہیے کہ مجھے رسول خدا کی طرف اہل بیت میرے نزدیک تھوڑا آگے تشریف لائیں، چونکہ بات برا تشریف لا رہے ہیں تاکہ پیچھے کم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ میں جو کہ عاشق رسول ہوں، میں جو کہ محب رسول ہوں، ٹھیک ہے، میں جو کہ خود پیغمبر خدا کی ذات سے محبت کرنے والا ہوں، کوئی شخص میری بیٹی کے ساتھ جسارت کرے، میری ناموس سے جسارت کرے، پہلے کیا میں اس کو احترام کی نگاہوں سے دیکھوں؟ معیار دور بتا کر چلے گئے، فرماتے ہیں کہ میری عطرت اس کے نزدیک اپنی عطرت سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے۔ اور کوئی شخص میری ناموس کے ساتھ جسارت کرے، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، کے جسارت کرے، پہلے کیا میں اس کو احترام کی نگاہوں سے دیکھوں؟ تو پھر سوچنے کی بات ہے، جن لوگوں نے ناموس سے رسالت پر ظلم و ستم ڈھائے ہیں، جن لوگوں نے رسول خدا کی بیٹی پر ظلم و ستم ڈھائے ہیں، کیا میرا اتنا حق بھی نہیں بنتا ہے، کم از کم اتنی ذمہ داری بھی نہیں بنتی اس حدیث کی روشنی کہ میں جو عاشق رسول ہوں اور رسول پر فرما کر جا رہے ہیں، جب تک رسول کی طرف میرے نزدیک اپنی معلوم نہیں ہوگی میں اس مومن نہیں ہوں، میرا ایمان خطرے میں، میرے اسلام خطرے میں ہے، کیا مجھے دیکھنے نہیں چاہیے آخر تاریخ میں کون سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے رسول خدا کی بیٹی پر ظلم، رسول خدا کی ناموس پر ظلم ڈھائے، رسول خدا کی عطرت پر ظلم ستم ڈھائے؟ کیا ویسی مسلمان میرے اتنا حق بھی نہیں بنتا ہے؟ سوچنے کی بات نہیں، سوچنا نہیں چاہیے، اپنی کتابیں انسان پکڑ دیں۔ آج کی بات جو سے ہماری کتابوں تو ہوتی تو پھر شاید مسئلہ آسان تھا، لیکن بات کیا کہ بات کتاب میں ساری باتیں ساری شیعوں میں سب کتابیں موجود ہیں، کیا سوچنے کی بات نہیں؟ کیا سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اگر کون سو کہیں ایسا نہ خدا کا فیصلہ کہ رسول خدا کی بات کا ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے، اور رسول خدا فرمائیں کہ کیا تھا تجھے اپنی اولاد میری اولاد سے زیادہ عزیز تھی، اگر تیری اولاد کے ساتھ ایسا ہوتا میں دیکھتا ہے کہ اس شخص کو اپنی اولاد پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، عقیدت کرتا ہے، لیکن جنہوں نے میری اولاد پر ظلم اٹھائے تھے تو ان سے محبت کرتا رہا، تو ان سے عقیدت کی اظہار کرتا رہا، تو ان کے نام پر ان کے نام کے نعرے لگاتا رہا، اور اپنی جان فدا کرنے کی بات کرتا رہا۔ کیا رسول خدا یہ فرمائیں گے کہ یقین فرمائیں؟ اس سے پہلے کو مقام اور مرحلہ انسان آپ اس پر باہر سوچنے کی باہر ضرورت ہے۔ تو بات کر رہے ہیں موضوع یہ نہیں سوچ کر آیا تھا کیا دیکھا جائے کہ پیغمبر خدا کی شہادت کے بعد آخر کیا کیا ہے۔ میں حدیث خاص کرتا ہوں تاکہ وقت کا بتا دیا جائے کہ ساری حدیث بھلا کیوں دی گئی، اس کو آگے کیوں بھلا دی گئی، آیات کیوں بھلا دی گئی، احادیث کیوں بھلا دی گئی۔ پیغمبر خدا کی عملی سیرت جو اپنے اہل بیت کے بارے میں تھی، مولا کائنات کے بارے، اپنی بیٹی اکلوتی بیٹی کے بارے، اپنے حسنین شریفین کے بارے، اس عملی سیرت کو کیوں یکساں نظر انداز کر دیا گیا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر کون سے ایسے کام کیے گئے؟ علماء نے بقاعدہ نظام نے کیے، واقعی مشرق کیے، لکھتا ہے واقعی پیغمبر خدا کے بعد کس طرح کون سے کام کیے گئے لوگوں کو در اہل بیت سے دور کیے گئے، کون سے ایسے کام کیے؟ اس کے باقی کربلا توجہ کی بات نہیں، 50 سال بعد ہو رہا، ابھی تو پیغمبر خدا کا جیسے کہا جاتا ہے کفن میلا نہیں ہوا ہوگا، نہ قبر کا پانی خشک ہوا ہوگا، اسی تھوڑے سے عرصے پیغمبر خدا کے بعد ان کی عطرت پر وہ ظلم و ستم ڈھائے گئے، نہ اس گھر کی حرمت خیال کی جہاں پیغمبر خدا جو اپنا گھر تھا، نہ اس گھر کی اس دروازے کی حرمت خیال کی جہاں پیغمبر خدا آ کر کھڑے ہو کر آئے تطہیر کی تلاوت فرماتے رہے گا یا نمائی تلاوت، ساری باتیں، لیکن عرض کرو یہ کام اتنی آسانی سے نہیں ہوا،
ذرا سوچنے کی بات ہے کو وقت جناب سیدھے کی جملہ ہے بیوی کے خطبے میں فرمایا تم نے دین کو وہ سیدھا کر دیا. آئے حامد کا شانی میں اپنے جوان دوستوں سے وصیت مجھے بھی استاد نے فرمایا تھا اور انہیں کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. ایک ہمارے استاد فرما رہے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں واقعی صدر اسلام کا طور خاص واقعات کو صحیح طرح سے سمجھے تو حامد کا شانی کتابوں کا مطالعہ جوان سے ہیں ان مجھ سے بہت چھوٹی عمر کے ہو گئی لیکن محنت کی خدا نے اس کو توفیق دی ہے. اس نے ماشاء اللہ اس بات پر موضوع پر واقعی بہت کام کیے. اگر واقعی آپ چاہتے ہیں اور واقعی ضروری ہے عرض کی شیعہ سنی کی بات جو مسلمان بھی چاہتا ہے کہ واقعی دیکھیے اس صدر اسلام میں کیسے کون سے ایسے کام کیے کہ لوگوں کو واقعی دریغ ویسے ہٹا دیا گیا دور کر دیا رسول خدا کی ساری فیلی پالیسی کو بھلا دیا گیا. اس شخص کی کتاب پڑھے واقعی اور ان کا اور بہت سی کتاب لکھی ہے اس شخص لیکن جوان سیاست میں ایک بہت بڑا نے کام کیا ہے. حامد بشاری ان قرآن بھی آتے ہیں سمت خدا میں ہر مگر کو تشریف لاتے ہیں سمت خدا قرآن بھی آتے ہیں اور ان کا موضوع اسی حوالے سے کرتے رہتے ہیں تاریخ اسلام کے حوالے سے. تو دیکھیے اگر کیا وجہ ہے کیسے وہ پیغمبر خدا کی رحمت کے بعد وہ جملہ فرما رہے تھے خود پہ جملہ آتا ہے کہ تم نے دین کو وہ سیدھا کر دیا. سوال یہ فرما رہے تھے آیا اب ابن حدیث مدثر لکھتے ہیں کہ یہ خطبہ بیوی کا باب شاہ کے صرف 10 دن بعد کا خطبہ ہے. چلے مثلا 12 دن کے لیے 9 دن کے لیے ایک دن اوپر نہیں چھوڑ سکتے. ذرا سوال ہے لمحہ فکریہ واقعہ کہ رسول خدا شاہ کے پاس میں 10 دن کو بڑا سنی 10 دن کی تو کوئی بڑا سنی 10 دن میں آخر ایسا کیا کر دیا گیا کہ بیوی کو یہ فرمانا پڑا تو انہوں نے دین کو وہ سیدھا کر دیا تو انہوں نے دین کو وہ سیدھا کر دیا. آخر ایسا کیا ہوا 10 دن میں یہ تو نہیں ہو سکتا لوگوں نے توحید کو چھوڑ دیا لا الہ پڑھنا چھوڑ دیا. یہ بھی نہیں ہو سکتا محمد رسول اللہ پڑھنا چھوڑ دیا اس بات پڑھنے کا یہ بھی نہیں ہو سکتا 10 دن لوگوں نے نماز کو چھوڑ دیا. اگر ہو نہیں سکتا اگر قابل تصور نہیں 10 دنوں میں لوگوں نے نماز چھوڑ دی ہو روزے کے تو بھی ظاہر دن ہی نہیں آئے تھے حج کا بھی وقت ہی نہیں آیا تھا کہ حج کے کام کو بھی کر دیا. یعنی 10 دنوں میں 10 دن بڑا سنی ہے. 10 دنوں میں آپ کیا کیا اس کے والوں نے کہ بی بی یاس کے بی بی صدیقہ ہے طاہرہ ہے معصومہ خدا میں خاص طور مبالغہ نہیں کر سکتی جھوٹ تو دور کی بات ہے مبالغہ نہیں کر سکتی یہ فرمان تو نے دین کو وسیلہ کر دیا. آخر کیا ہوا کہ 10 دنوں میں دین کو سیدھا ہو کر لے گئے. سوچنے کی بات ہے آخر کون سے ایسے کام کیے یعنی جانشینوں نے قاسمین خلافت نے پیچھے بیٹھنے والوں نے آخر کون سے ایسا کام کیا ہے بظاہر لوگوں نے تو کلمہ توحید 10 دن ہو نہیں سکتے لا الہ چھوڑ دی بتوں کے سامنے جھکنے ایسا ہوا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نہ کلمہ رسالت گواہی میں چھوڑ دی نہ بھی نماز میں 10 دنوں کو تبدیلی لائی جا سکتی ہو نہیں سکتا. روزہ بھی آیا حج بھی آئی تو 10 دنوں میں ایسی کون سی بنیادی چیز تھی جس سے مسلمانوں کو ہٹا دیا گیا کہ اگر وہ بنیاد اس دنیا سے ہٹ جائے کوئی انسان سے پورا اسلام دھڑام سے زمین پر گر پڑا. اسلام پوری عمر مسلم زمان دھڑام سے زمین پر گر پڑی ہے. اسلام اس کا رہا ہی نہیں ہوئے کہ اسلام کو سیدھا ہو چکا ہے. وہ کون سی چیز ہے وہی ولایت اہل بیت الحق مولا کرام کی ولایت کہ بی بی فرما رہی تم نے ولایت کو چھوڑ دیا تم نے علی کا دامن چھوڑ دیا تم نے ولایت کو چھوڑ دیا ہے. جب ولایت کو چھوڑ دیا ہاتھ سے اب کچھ بھی تمہارے پاس نہیں اس میں کچھ بھی تمہارے پاس نہیں اس لیے ولایت اساس ہے. حدیث نبوی ہے حضور فرماتے ہیں لکل شیء اساس. اس وہ حدیث چھٹے امام کی حدیث بھی الفاظ حدیث علی الفاظ فرماتے ہیں اساس الاسلام حبی و حب اہل بیت. اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت میں پر دوسری تو خود معلوم حضور فرماتے ہیں لکل شیء اساس. یہ حضور کے حدیث کے چھٹے امام کی حدیث ہے لکل شیء اساس. ہر چیز کی بنیاد ہو سب چیز کھڑی ہوتی ہے. بلڈنگ کھڑی ہے پھر نیچے اساس ہے خیمہ ہے ستون ہے ہر شے کی اساس اور بنیاد ہوتی ہے. واساس الاسلام حبنا اہل البیت. اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت میں محبت. تو بھی فرمایا تم نے محبت اہل بیت کو چھوڑ دیا تم نے علی کا دامن ہاتھ چھوڑ دیا. سب سے پہلے مظہر ہے محبت اہل بیت کی. تم نے علی کا دامن چھوڑ دیا تم نے اساس کو چھوڑ دیے تھے. اب پورے اسلام تمہارا زمین پر گر گئے. اب صرف نام کی چیزیں باقی ہیں تمہارے پاس. توحید برائے نام رہ چکی ہے. رسالت برائے نام تمہارے پاس رہ چکی ہے. نماز روزہ رہیں گے برائے نام صرف رہیں گے. تمام کی جو روح تھی تمام عبادات تھی اور عقائد کی عقائد اور اصول دین کی روح تھی وہ تو ولایت اہل بیت تھی محبت اہل بیت تھی.
اس نے تم نے ہاتھ کھینچ لیے، اب صرف بیرون عبادت تمہارے پاس رہ جائے گی، بیرون روزے تمہارے پاس رہ جائے گی، بیرون توحید تمہارے پاس رہ جائے گی، بیرون رسالت تمہارے پاس رہ جائے گی، سب کچھ تمہارا بیرون ہو چکا ہے۔ تم نے بی بی کو بہت عظیم جملہ فرمایا، تم نے دین کو بوسیدہ کر دیا، جب روح نکل گئے، اب روح نکلنے کے کتنے دن بعد مسجد سے سالم رہ گئے، دیکھیں بس میڈیکل کا تجزیہ کر بس جس اب ہم بیٹھ گئے کچھ نہ بھی کھائے پائیں نہ کھائے پیے چند دن ہم زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن روح جسم سے نکل جائے تو یہ جسم کتنی دیر صحیح رہے گا، یعنی بوسیدہ ہونے میں کتنی دیر لگے گی؟ آہستہ سے جسم میں وہ جو اندر سارا کچھ ہے وہ کیڑے جس اندر بڑھنا شروع ہو جائیں گے، جس تھوڑی بوسیدہ ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن تم نے دین کو بوسیدہ کر دیا ہے، بوسیدہ کر دیا ہے، تباہ کر دیا، کیوں؟ چونکہ روح کی بلا نکال دی، دین کی روح علی تھی، تم نے دلی کو سائڈ پر کر دیا، علی کو چھوڑ دیا، اب تم نے دین کو بوسیدہ۔ تو سوال پیدا ہوتے بخدا سے رشید سننے کی بات نہیں، سوچنا چاہیے تھا کہ ویسے تو مسلمان سوچنا چاہیے آخر ہوا کیوں ایسا؟ اور پڑھ رہا تھا اس کے کہ اس حوالے سے وقت وہ اس موضوع کو بات کریں گے، لیکن آج کو کہ اس حد تک بات سوچنے کی بات ہے، سوچنا سے دیکھنا چاہیے، علماء نے محنت کی ہے، زم کی شکل کی ہے کہ کون کون سے کام کیے گئے، لوگوں کو ہٹانا آسان نہیں تھا، پیغمبر خدا کے بعد جو تھی وصیتوں کے بعد ہٹانا آسان، ساری حدیثیں حضور نے اپنے ذکر بیان فرما کر گیا، اتنی جلدی ان کو بھلانا پس پوچھ ڈالنا آسان کام نہ تھا، لیکن بات دیکھیں کیا کچھ کیا گیا کہ لوگوں کو در حلوے سے ہٹا دیا گیا، اس سارے ظلم سمجھائے گئے، کسی کی کان پر مسلم جوں تک نہیں رہی، کوئی مظاہرہ نہیں ہوا، کوئی مظاہرے نہیں، کسی نے اگر حلوے سے ہر ہمدردی نہیں کی۔ آغا حامد کا شان ایک جملے میں یاد آ ہمارے تھے، عجیب ہے چونکہ جان فرق نہیں ہے اس لیے بار بار اس طرف جا رہے ہیں، فرق صرف 2 دفعہ بیوی کی تعزیت کی ہے، ذرا حیرت کی بات ہے نا کہ رسول خدا کی اکلوتی بیٹی، سرفرض کچھ بھی نہ ہوتا مثلا، ٹھیک ہے نا، سوچنے کی بات جو میں دیکھی ہے، کچھ بھی یہ سر نہ مٹھائے گئے ہوتے تو پیغمبر خدا کی رحلت کے بعد فرض میں کچھ بھی نہ ظلم نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا، صرف بابا کی مصیبت کم مصیبت ہی بیوی کے لیے تو چاہیے تھا نا، جیسے ہمارے علماء صاحب دیکھیں میرے برادر جی فرمائے بھائی پاکستان میں فوت ہوئے، یہاں پر آپ گھر بھی گئے ہوں گے، افسوس بھی کیا ہوگا، یہاں پر اس کی کھلائی دیکھیں بی بی کے بابا دنیا سے چلے گئے تو چاہیے تھا کئی بار مدینہ کے مسلمان بی بی کے دروازے پر آتے، مسکرات آتے، تعزیت کے لیے، تسلیت کے لیے، آقا حامد کا شرف حاصل فرماتے صرف 2 دفعہ آیا بی بی کی پاس تعزیت کے لیے، وہ ظلم سے ہٹ کر تعزیت کے افسوس کرنے کے لیے فرماتے 2 دفعہ، ایک دفعہ انصار کی عورتیں آئی ہیں بی بی کے پاس، پھر خطبہ دیا جو معروف ہے بی بی کا انصار کا عورتوں کے درمیان، اور دوسرے تو وہی ہے بی بی کے پاس جنہوں نے بی پر جلتے ہوئے دروازے انہیں 45 50 50 دنوں میں کوئی بی بی کے پاس افسوس کرنے کے لیے نہ باپ کا افسوس کرنے کے لیے نہ ان مسالے پر افسوس کرنے کے لیے بیچ میں اٹھائے گئے کوئی افسوس نہیں۔ انصار کی عورتیں آئی ہیں تو بی بی نے خطبہ دیا جو بھارت بی بی نے بیان فرمایا، بے شک چراغ جلتے رہے، کوئی نہیں، میں صرف حدیث سے دیکھوں اور یعنی ایک دفعہ انصار کی عورتیں آئی ہیں بی بی کے پاس تو بی بی نے وہ خطبہ دیا جس نے فرمایا کیا کیا تمہارے مردوں نے شکل کی بی بی نے، اس وقت وہی لوگ آئے ہیں بی بی کی تعزیت کے لیے جو مسجد انتہار میں بیٹھ چکے تھے، غاصب کے خلاف دونوں ہیں بی بی کے پاس، فرما رہے تھے علی کی نظر سوچے نا مولا کے حق کے پاس آتے یا علی، اور انہوں نے ان کے پاس سیاسی مسئلہ کی بات سے آ رہا ہے، آسان نہیں اس بات کو مسلمانوں کے سامنے کہ ہم نے رسول خدا جس کی جانشین بنے ہوئے، جس رسول کی جانشین ہم بن چکے ہیں، اس کی بیٹی کو افسوس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ذرا کوئی جواب چاہیے تھا مسلمانوں کو۔ فاتح آئے دونوں علی کے پاس، یا علی ہم زہرا کے پاس آنا چاہتے ہیں، یہ علی کی مجبوری دیکھیں، خدا مجبوری ہے علی کی، ورنہ اگر یہ مجبوری نہ ہوتی ان کی جرت نہیں تھی یہ باتیں کرتی، یا پہلے سے علی کے دروازے پر آتے، نہ جانے کس دل کے ساتھ علی یہ آئے زہرا کے پاس، زہرا تیرے کافر تیرے پاس آنا چاہتے ہیں، مظلومیت میں خدا علی کی مظلومیت، نہ جانے کس دل سے ہی آ کر بات کی، زہرا تیرے کافر تیرے پاس آنا چاہتے ہیں، جملہ سنیے کہ سیدھا
اگر ہم سب اس کی زبان سے یاد کرتے ہیں فرماتے ہیں بی بی نے تک پر لہجے میں کہا یا علی البہت بہت وانا امتک یا علی آپ کا گھر میں تو خلیز ہوا. بی بی نے یہ بھی نہیں کہا یا علی پسند نہیں ان کو نہانے دے. بی بی جانتی ہے کہ مجبوریاں جانتی ہے بی بی جانتی ہے. فرمایا یا علی میں تو آپ کا خلیز ہوں جیسے آپ فرمائیں. عرض کی مجبوری ہے لیکن ورنہ علی کبھی اجازت کرتے تھے نہ جناب زہرا اجازت دیتے. علی گئے ہیں دونوں کو اجازت دی ہے. حامد کا شادی فرماتے ہیں جہاں سامنے آئے ہیں علی نے اپنا زہرا نے رخ دوسری طرف پھیر دیا. رخ دوسری طرف پھیر دیا. دیکھ رہے ہیں پھر دونوں اٹھ کے دوسری طرف آتے ہیں زہرا کے سامنے. پھر رخ اپنا دوسری طرف پھیر دیا. آپ جب تیسری دفعہ سامنے آئے ہیں نا ذرا سوچیں جناب زہرا پر مساق کر چکے ہیں. بی بی اتنی نہیں ہو چکی تھی اپنا چہرہ نہیں پھیر سکتی تھی. فضا میرا رخ دوسری طرف پھیر دیا. جملہ دیکھیں خدا 18 سال کی جوان ساتھ ہو گئے اپنا چہرہ دوسرے خود نہیں پھیر سکتی ہے تیسری دفعہ. فرمایا فضا میرا رخ دوسری طرف رخ دوسری طرف پھیرا پھر بیوی کا. اور پھر یہ وہ کام بھی ہے جو بیوی نے کیا ہے بابت شہادت کے بعد. راستوں سے خود بیوی نے اعتراف کیا ہے کہ تم نے میرا حق غصب کیے مجھ پر ظلم کیے. جب انہوں نے بیوی کا حال پوچھا پھر معافی مانگنا چاہیے. فرمایا بتاؤ کیا تم نے میرے باپ کی زبان سے نہیں سنا تھا فاطمہ تو غزوہ کیا نہیں سنا تھا کہ اس نے زہرا مجھے تکلیف دی. کہا بھی بھی سنا تھا. فرمایا اگر سنا تھا پھر یاد رکھو میں کہ خدا کو شاہد بنا کر کہہ رہی ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گی تمہارے ساتھ گفتگو نہیں کروں گی اور ہر نماز کے بعد تمہارے پر لعنت کرتی رہوں گی. یہ بیوی کی فرمایا. تو حقیقت سوچنے کی بات ہے کیا ہوا پیغمبر تک شہادت کے بعد کس بے رحمی کے ساتھ کس بے دردی کے ساتھ کون کون سے ایسے آخر کام کیے گئے لوگوں کو در حرمت سے دور کیا گیا. وہ ساری محبت کی ساری حدیثیں بھلا دی گئی. بی بی نے کیا فرمایا تم نے دین کو وہ سیدھا کر دی 10 دن دین کو سیدھا کر دی. کیوں چونکہ دین کو چھوڑ دیا. جب روح نکل گئی دین سے اب بے روح دین ہے تمہارے پاس. جسم سے روح نکل جائے تو جسم تو باقی رہتا ہے کچھ دیر صحیح سالم بھی رہتا ہے لیکن نہ زبان بول سکتی ہے نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہے نہ کان سن سکتے ہیں نہ ہاتھ پاؤں حرکت کر سکتے ہیں. کیوں چونکہ روح بدن سے نکل جاتی ہے. ویسے تم نے دین سے روح کو نکال دیا. اب بے روح دین تمہارے پاس رہ گئے کہ دین تمہیں نہ دنیا میں کوئی فائدہ پہنچا سکے گا نہ کوئی آخرت میں فائدہ پہنچا سکے گا. بے روح دین تمہارے پاس. مناسبت برادر عزیز کی موت کی مصیبت تھی. موت کی مناسبت تھی. ان کی وفات کی مناسبت مجلس ہو رہی ہے. میں صرف ایک حدیث خاص کر دوں جو کہ اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں موجود ہے اور ہمارے یہاں اس کے چند جملے پڑھے بھی جاتے ہیں اشارت پڑھے بھی جاتے ہیں. ساری حدیث نہیں لکھی جاتی نہیں پڑھی جاتی ہے کہ دیکھیں محبت اہل بیت کتنی سودمند ہے کتنی فائدہ مند ہے. 9 فوائد لکھے ہیں اس حدیث میں جو پیغمبر خود بیان فرمایا کہ میری محبت بلکہ سب میں آل محمد کے الفاظ ہیں. نہیں فرمایا میری محبت باقی حدیث میری کے اس میں صرف آل کے الفاظ ہیں. دیکھو میری محبت کے 9 فائدے ہیں. پھر وہ اس کے 3 نقصان بتائے. فرمایا کیا فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. عجیب ہے واقعہ. آج کی یہ اہل سنت کے اپنے ہاں موجود ہے ہمارے تو ہے کسی اہل سنت اپنے ہاں موجود ہے. اس لیے عرض کرو کہ بھائی کو چاہیے سوچے واقعہ کہ محبت کی تقاضے کیا ہونا چاہیے تھے اور تقاضوں کس طرح سے بھلا دیے گئے. فرمایا کیا جو شخص بھی میری یاد پر مرے گا دنیا سے وہ شہید مرے گا. شہید کا مقام خود آپ 9 فوائد. دوسرا فرمایا پھر جملہ کو دہراتے ہیں بار بار الا وممات علی حب آل محمد مات مغفورا له. خدا اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا جب ماشاءاللہ ماشاءاللہ حقوق اللہ کی بات. پھر فرمایا تیسرا فرمایا ماتا تائبا وہ توبہ طائب ہونے سے جاتا ہے.
توبہ کر کے دنیا سے. تیسرا فائدہ چوتھا فرمایا ماتا مومنن مستقبل جملہ ساتھ ستارے علاوہ فرمایا ماتا مومن مستقبل الایمان جب دنیا سے جائے گا حالت ایمان میں جائے گا کامل الایمان ہو دنیا سے جائے گا. 5 فرمایا جب دنیا سے جائے گا بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر ونکیر پہلے سے ملک الموت جنت کی بشارت دے گا پھر کار منکر ونکیر جنت کی بشارت دے گا. یہ 5واں فائدہ. 6واں فرمایا جو شخص میرے اہل بیت میں دنیا سے جائے گا یزف الجنت کما تزف العروس ویلا بیت کہ دلہن کو سجا کر شوہر گھر میں لے جا جاتا ہے ایسے سے آراستہ کر کے جنت کی طرف لے جاتا ہے. اور اب 7واں فائدہ یہ ہے اوتے لہو فی قبر بابان جن قبر میں اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جائیں گے اس پر کوئی مشکل نہیں اس میں قبر نہیں ہوگی. اور 8واں فائدہ یہ ہے جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ جو شخص میرے اہل بیت دنیا سے جائے گا خدا سے قبر کو اپنے ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ کرا دے گا. اور فائدہ یہ فرمایا ماتا علی السنت والجماعہ یاد رکھو جو شخص بھی میرے اہل بیت پر دنیا سے جائے گا وہ ہے سنت والجماعت مسئلے پر دنیا سے جائے گا وہی ہے سنت والجماعت. کوئی شخص اپنے آپ کو لاکھ اہل سنت والجماعت کہتا ہے اگر حب اہل بیت پر دنیا سے نہیں جا رہا ہے وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے. بہت پیاری حدیث ہے. 9 فائدے فرمایا یہ 9 فوائد ہیں کس کے میرے اہل بیت دنیا سے جانے کے. اور پھر فرمایا یاد رکھو الا وماتا الا بغض آل محمد جو شخص بھی میری اولاد کا بغض لے کر دنیا سے جائے گا جا یوم القیامت مکتوب بین عینیک تو آخرت میں قیامت میں اس حالت میں سرائے معاشرہ میں آئے گا اس کی دونوں آنکھوں میں لکھا ہوگا کیا کہ آئس من رحمت اللہ یہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوگا جنت میں جائے نہیں خدا کی رحمت سے. دوسرا فرمایا نقصان یہ ہے میرے اہل بیت میں وہ یہ ہے کہ ماتا کافرہ مسلمان دنیا سے جائے گا بلکہ کافر ہوتے دنیا سے. اور تیسرا فرمایا کیا لم یشم رائحۃ الجنہ اور جنت خوشبو کی سوگنے سے خاص طور سے جنت دور ہو جاتی ہے. اس سارے عرض کے چونکہ ساری باتیں سنت کے اپنے ہم موجود ہیں لینا واقعی سوچنے کی بات ہے کہ پیغمبر خدا نے یہ ساری باتیں بتائیں احادیث بیان فرمائیں اپنے عمل سے بتایا. دیکھو میرے اہل بیت کا مقام کیا ہے میرے باتوں میں میرے اہل بیت دامن تھامنا ہے اور اگر اس سے دور ہو جاؤ گے تو سوائے گمراہی کی اور کوئی چیز تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی. لیکن کیا ہوا آج کے سوچنے میں یہی ہے کہ پیغمبر خدا کے بعد کیا کچھ کیا گیا کہ پیغمبر خدا سے لوگوں کو دور کر دیا گیا. ابھی چند دن نہیں گزرے تھے جناب زہرا پر ظلم ستم ڈھائے گئے اور پھر 50 سال بعد واقع کربلا جس سے عظیم و دلخراش واقعہ ہوا اس رہتی دنیا تک جن مسائل کو یاد کر کے انسان کو کیا حتیٰ چرند و پرند بھی روتے رہیں گے ملائک روتے رہیں گے قبر حسین پر جا کر روتے رہیں گے ان مسائل کو یاد کر کے جو کربلا میں کربلا والوں کو ڈھائیں گے. ایک جوان کی موت کی مجلس ہے ایک جوان کی وفات کی مجلس ہے. ایک زیادہ چند جملے مظلوم کربلا اس جوان کے آپ سامنے عرض کر دوں جس کی شہادت نے مظلوم کربلا کو بہت دکھی کیا. علامہ شیخ اکبر چشتی کی جملہ کرنے سے پہلے فرماتے ہیں حسین پر عاشور کے دن چند احتجاج کی حالتیں آئی یعنی احتجاج جانتے ہیں یعنی موت کی حالت فرماتے ہیں چند مقامات پر حسین پر احتجاج کی حالت آئی اور میں سے ایک مقام یہ ہے جو بھی آپ کو محسوس کرنا چاہتا ہوں. عاشور کا دن جب آتا ہے عجیب یہ بھی عرض کر دوں لکھتے ہیں کہ مدینہ سے لے کر یعنی مدینہ سے لے کر 9 محرم الحرام تک حسین کا مؤذن حجاج بن مسعود نامی شخص وہ یہ اذان دیا کرتا تھا. خدا جانے کیا مسجد عاشور کا دن جب عاشور کی صبح ہونے لگی فرمایا حجاج تو اذان نہیں دے گا بولا کون اذان دے گا اور گھر میں آج میرے شبیہ بیٹا پیغمبر بیٹا اذان دے گا ایک پر گئے نہ جانے خدا جانے حسین امام ہے جانتے ہیں کیا مسئلہ تھی. شاید اپنے نانا کے لہجے میں اذان سنا کر شاید کچھ مختلف ذہنوں میں بیدار کرنا چاہتے تھے یا اپنی بہنوں کو اپنے نانا کے لہجے میں آخری اذان سنانا جو وجہ بھی تھی باہر علی اکبر گئے گلتے کو نسیہ اذان پر اذان کہی علی اکبر نے نماز پڑھی گی. عاشور کا دن طلوع ہوا سارے اصحاب مانے گئے بنی ہاشم پہلے جوان ہیں علی اکبر
جو شہید ہوئے ہیں آتے ہیں اپنے بابا کی خدمت میں، آتے بابا مجھے اجازت دیں، آپ سارے صاحب تمہارے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں، اب میں آپ پر جا کر اپنی جان نچھاور کروں۔ مکتب کے الفاظ ہیں، ہر شہید کو جانے سے پہلے حسین نے پسو پیش سے کام لیے، بیت اللہ سے کام لیے، فوری اجازت نہیں دی ہے، چند لمحوں بعد اجازت دی ہے، چند سوالات کی بعد اجازت دی ہے، لیکن کربلا کے واحد شہید ہیں اکبر کے حسین نے فوراً اجازت دے دی۔ ہاں جا بیٹا خدا کے حوالے، ایک طرف دین خدا ہے، نانا کا دین ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اور حسین اکبر جا خدا کے حوالے، جا کر جان نثار کر، اس شفقت قدری کا تقاضا کیا ہے، فرمایا اکبر جا تو رہا ہے لیکن جانے سے پہلے میری وصیت سن، جا گھوڑے پر جب جا رہا ہے نا، جب تک میں ضعیف بابا تجھے نظر آتا رہوں، مڑ مڑ کے میری طرف دیکھ، تاکہ میں تیری زیارت کرتا رہوں، تجھے دیکھتا رہوں، تیرا سراپا دیکھتا رہوں، تیرے چہرے کی زیارت کرتا رہوں۔ مکتب الفاظ جب اکبر جانے لگے، حسین نے کیا کیا؟ الفاظ ہیں نظر الیہ نظر آئس منہ، حسین نے مایوس نگاہوں سے اکبر کی طرف دیکھا اور پھر یہی جملہ فرمایا اکبر جاؤ جب تک میں نظر آتا رہوں، مڑ مڑ کے میری طرف دیکھتا رہنا۔ علی اکبر چلے گئے میدان جنگ کی طرف، حسین کچھ دیر تو رہے پھر برداشت نہ کر سکے، چلے گھوڑے پر سوار ہوئے، گئے مقتل کی طرف جانے لگے، اپنے محاصر اپنے ہاتھ میں لیے، ایک ہاتھ خدا کی بارگاہ بلند کیا، کہا پروردگار اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبیک، پروردگار گواہ رہے میں اس قوم خلاف، اس خلاف ایسا جوان ان کے مقابلے میں بھیج رہا ہوں جو اپنے کردار میں، اپنی سیرت میں، اپنے صورت میں تیرے رسول کی شبیہ ہے، اور جب بھی ہم تیرے رسول کی زیارت میں مشتاق ہوتے تھے علی اکبر کی زیارت کرتے تھے۔ پھر حسین وہاں پہنچے جہاں سے عمر بن سعد تک آواز پہنچ سکتی، حسین نے وہاں جا کر فرمایا یا ابن سعد قطع اللہ رحمک قطع کما قطعت رحمی، عمر بن سعد خدا تیری نسل ختم کرے جیسے تو میری نسل ختم کرنے کی طرف ہے۔ حسین واپس آئے، علی اکبر نے جنگ کی، کچھ دیر بعد واپس آتے ہیں بابا کے پاس، ایک جملہ کہتے ہیں بابا العطش قد قتلنی وسقم الحدید اجلدنی فهل الى شربت من الماء السقيم، بابا مجھے پیاس مارا جاتی ہے، زرا کا بوجھ مجھے تھکایا جا رہا ہے، بابا ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے، اگر پانی مل جائے۔ دیکھیے اکبر بھی جانتے ہیں حسین پیاسے ہیں، حسین بھی جانتے ہیں پانی کوئی سبیل نہیں ہے۔ حسین نے جملہ کہا فرا بیٹا ہاتھ لسانک، بیٹا اپنی زبان ذرا میرے منہ میں دے۔ علامہ ہاشم یاد فرما رہے تھے، ایک عارف سے نقل کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ کیوں کہا حسین نے بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے، اس لیے حسین بھی جانتے ہیں کہ میرا منہ حسین زیادہ خوش ہے۔ اکبر بھی جانتے ہیں بابا کے پاس پانی نہیں ہے، حسین نے کیوں کہا بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے، فرما رہے تھے کہ دیکھیں نا انسان باپ کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، جب تک بیٹا چھوٹا ہوتا ہے انسان بیٹے کا منہ بھی چوم لیتا ہے، اس کے لبوں میں بوسے بھی لے لیتا ہے، جو بیٹا جوان ہوتا جاتا ہے اب بیٹا احساس باپ کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میں کیسے بیٹے کے چہرے کا بوسہ لوں، کیسے اس کے لبوں کا بوسے لوں، کہتے لیکن انسان کسی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، کوئی ایسا موقع آئے کہ انسان اپنے بیٹے کے چہرے کا بوسہ لے، اس بیٹے کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، کوئی شادی کا موقع ہوتا ہے، کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، انسان ایک موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، انسان اپنے بیٹے کے چہرے کا بوسہ لے۔ کہتے حسین اس تلاش میں تھے، اکبر جوان ہیں کڑی جوان بیٹے ہیں، حسین اس تلاش میں تھے، کوئی مجھے ایسا موقع ملے میں اکبر کے لبوں کے منہ سے دوں، اپنے جوان بیٹے کے منہ سے دوں۔ اب یہ موقع حسین کو مل چکا تھا، حسین جانتے تھے علی اکبر پیاسے ہے، میرا لب بھی زیادہ خوش ہے، حسین کو موقع ملا، بہترین موقع ہے علی اکبر کے ہونٹوں کے منہ سے دوں۔ کہا بیٹا اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے، علی اکبر نے زبان دی، فوراً زبان باہر نکالی، کہا بابا آپ کا منہ تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے، آپ کا منہ تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے۔ فرمایا بیٹا جا میدان جنگ میں جا، نانا رسول حوض کوثر پر آپ حوض کوثر کا جام لیے انتظار میں کھڑے ہوئے، جا نانا رسول کے ہاتھوں سے رحم ہونا۔ علی اکبر جانے لگے، مڑ کے آخری دفعہ بابا کی طرف دیکھا، اس شاعر نے کیا خوبصورت کہا ہے، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، ارے کتنی مجبور ہوئی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزے کو 100 بار الٹ کر علی اکبر گئے میدان جنگ میں، جنگ کی آخری دفعہ صدا بلند کی، سلام علیک یا بتا، بابا میرا آخری سلام ہو، میں زین سے زمین پر آ رہا ہوں۔
اب مظلوم کربلا چلے اپنے بیٹے کی صدائے سے جا رہے ہیں، زہر جوان بیٹے کے موت ہے، کچھ چند قدم چلے ہیں، گھوڑے پر گئے ہیں، پھر گھوڑے پر نہیں سمجھ سکے، گھوڑے سے نیچے گر پڑے ہیں مظلوم کربلا، اب اٹھ کر چلتے ہیں، پھر زمین پر گر پڑتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے جیسے ہو سکا مظلوم کربلا اکبر کی لاش پر آئے، علی اکبر کی لاش پر آنے پر آگے وہ چند جملے کہے مظلوم کربلا نے، ایک جملہ یہ مل سے کہا اکبر علی دنیا بعدک نفار، اکبر تیرے بعد دنیا پر خاک ہو، اب حسین کا جینا کیسا جینا رہے گا۔ پھر علی اکبر کا اکبر کا سر اٹھایا، اپنی آغوش پہ رکھا، علی اکبر کے چہرے سے خاک صاف کی اور اپنے رخسار علی اکبر کے رخساروں پر رکھے اور ایک جملہ کہا علی اکبر لقد استرحت من ہم الدنیا و غمها وبقي ابوك فريدا وحيدا، اکبر تو دنیا کے ہم و غم سے نجات پا گیا ہے اور تیرا بابا نرخ عذاب میں پھر الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيجزي الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون